ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 سے افسانے منتخب کیے گئے ہیں۔ شمارہ نمبر 11 دریافت سے اختر محی الدین کی ایک کشمیری کہانی جس کا ترجمہ کرن سنگھ نے کچھوے کے عنوان سے کیا ہے۔ اختر محی الدین کی کشمیری کہانی ترجمہ کرن سنگھ، کہانی کا عنوان کچھوے۔ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 میں قمر جمیل صاحب کی زیر ادارت شائع کیا گیا۔ آج دریافت ڈیجیٹل میں اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ کچھوے، ترجمہ کرن سنگھ۔ ہمارے ملک میں کچھوے نہیں ہوتے، مگر مسٹر عبدالکریم MA LLB صاحب کو معلوم تھا کہ کچھوا کس جانور کا نام ہے۔ تاج محل دیکھنے کے لیے جب وہ علی گڑھ سے آگرہ گئے تھے تب انہوں نے جمنا ندی میں کچھوے دیکھے تھے۔ انہیں ان کی شکل و صورت سے بہت گھن آنے لگی تھی۔ کالی پس صورت، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور پیٹھ اوندھا رکھی ہوئی، اوکھلی کی طرح جس کے نیچے یہ کچھوے اپنے ہاتھ پیر چھپائے رکھتے تھے، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ مسٹر عبدالکریم MA LLB صاحب نے MA LLB کی ڈگریاں علی گڑھ سے حاصل کی تھیں۔ انہوں نے کئی کتابیں پڑھی تھیں، ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے بخوبی واقف تھے۔ دنیا کا نقشہ ہر دم ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ انہیں خبر تھی کہ جرمن جنگ میں ہٹلر نے کس کس ملک کو تباہ کر دیا تھا۔ انہوں نے ارسطو اور افلاطون کا فلسفہ بھی پڑھا تھا۔ انہیں خبر تھی کہ ایٹم میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ قاعدے قانون کے بڑے بڑے معاملے پوری طرح ان کی سمجھ میں آ گئے تھے، اور یورپ کے شیکسپیئر کے تمام ڈرامے انہیں ازبر تھے۔ انہوں نے چاندنی رات میں تاج محل کی سیر کی تھی۔ لال قلعے کا ایک ایک کمرہ وہ دیکھ آئے تھے۔ قطب مینار کی تمام سیڑھیاں گن چکے تھے۔ انہوں نے اجنتا کی متر کلا کا باریکی سے جائزہ لیا تھا۔ انہیں یہ خبر تھی کہ اونت پور کا نام انت پور کیوں پڑا تھا اور پٹن کس راجا کی راجدھانی تھی، اور اسی وجہ سے انہیں محلے کے تمام لوگوں سے نفرت تھی۔ بے وقوف، جاہل، ساری دنیا سے بے خبر، وہ کسی سے بھی بات چیت نہ کرتے، اور اگر کوئی انہیں سلام کرتا تو یہ صرف گردن ہلا دیتے تھے۔ محلے کے سبھی لوگ یہی کہتے تھے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے سبب اس کا دماغ چڑھ گیا ہے، اپنے جیسا کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ لیکن مسٹر عبدالکریم MA LLB صاحب یہ سوچتے تھے کہ ان لوگوں سے آخر وہ کیا بات کریں، کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، سارے کے سارے کچھوے کی طرح ہیں، اوندھی اوکلیوں کے نیچے ہاتھ پاؤں چھپائے ہوئے، ساری دنیا سے بے خبر۔ مسٹر عبدالکریم MA LLB صاحب صبح 8 بجے نیند سے اٹھتے تھے۔ گرمیاں ہوں یا سردیاں وہ گرم پانی ہی سے ہاتھ منہ دھوتے، پھر چائے پیتے اور ساتھ ہی ساتھ اخبار بھی پڑھتے۔ ٹھیک 9 بجے وہ سائیکل پر سوار ہو کر آفس کے لیے روانہ ہو جاتے اور وہاں بھی سیدھے اپنے چیمبر میں چلے جاتے۔ 3:30 بجے تک کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہ تھی، اور اکثر وہ 3:30 بجے سے قبل آفس سے نکل آتے تھے، اس لیے وہاں کوئی ملاقاتی مل نہ سکتا تھا۔ آفس سے وہ سیدھے نیروز ہوٹل کی طرف رخ کرتے تھے،
جہاں کافی دیر تک بیٹھے چائے پیتے رہتے یا شراب نوش کرتے، یا پھر کبھی کبھی یوں ہی سوچتے رہتے تھے، اور شام کو وہ دیر سے گھر لوٹتے اور اپنے کمرے میں کتاب پڑھنے بیٹھ جاتے۔ جب ساری دنیا آرام کرنے لگتی تب وہ بھی لیٹ جاتے۔ علی گڑھ جانے سے قبل وہ کالج سے سیدھے گھر آ جاتے تھے اور چائے وغیرہ پینے کے بعد درزی کی دکان پر چلے جاتے اور 2-3 گھنٹے تک بیٹھے رہتے تھے۔ ان دنوں درزی کی دکان پر محلے کے اور بھی 2-3 افراد آ کر بیٹھتے تھے اور آپس میں دکھ سکھ کی باتیں کرتے تھے۔ مسٹر عبد الکریم انہیں دنیا بھر کی خبریں سناتے اور لوگ ان کی باتوں پر اپنی اپنی فہم کے مطابق تبصرہ کرتے۔ درزی کی دکان پر دوسری جنگ کے ختم ہونے سے قبل ہی یہ اعلان ہو گیا تھا کہ ہٹلر ہار جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ جو ملک اپنے فائدے کے لیے دنیا بھر کے امن میں خلل پیدا کرے گا وہ بالآخر ہارے گا ضرور، کیونکہ پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے گی۔ ان دنوں محلے کے سبھی لوگ عبد الکریم کی عزت کرتے تھے۔ وہ پڑھا لکھا بھی تھا اور کثر نفسی بھی تھی۔ محلے میں کسی کو دکھ تکلیف ہوتی یا کہیں شادی بیاہ ہوتا تو عبد الکریم وہاں کام کاج میں ادھر ادھر دوڑتا نظر آتا۔ وہ جہاں بھی جاتا وہاں کی شان دوبالا ہو جاتی تھی۔ ان دنوں محلے کے لوگ اسے بڑی عزت کے ساتھ عبد الکریم کے نام سے پکارتے تھے، مگر جب سے وہ علی گڑھ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے لوٹے تو انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا۔ ان کے دل میں بڑے پن کا وہم سما گیا۔ زندگی سے کٹ کر اب وہ صرف کتابی دنیا میں رہنے لگا تھا، اس لیے لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں عبد الکریم MA LLB صاحب کے نام سے پکارتے۔ مسٹر عبد الکریم کے والد کا انتقال گزشتہ سال ہوا تھا۔ انتقال کے وقت عبد الکریم گھر میں نہ تھے۔ انہوں نے بڑی راہ دیکھی کہ مرنے سے قبل وہ اپنے بیٹے کا منہ دیکھ سکے، اور پھر آگے چل کر عبد الکریم نے سنا کہ اس کے والد نے مرنے سے قبل اپنے ایک پڑوسی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ بھول کر بھی اپنے بیٹے کو زیادہ تعلیم نہ دلانا، کیونکہ زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد لڑکوں کے دلوں سے والدین کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر مسٹر عبد الکریم کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ یہ بھول گیا کہ یہ اعلیٰ تعلیم اس نے اپنے باپ کی کمائی ہی سے حاصل کی ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگا، ارے اس جاہل کو کیا خبر کہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ اس نے کبھی اجنتا کی فضا دیکھی تھی؟ انہیں یہ خبر تھی کہ دنیا کا پہلا کہانی نویس کون ہے؟ گولو کے بیل کی طرح آنکھوں پر پٹی باندھے اس نے ساری زندگی گزار دی۔ اب مسٹر عبد الکریم کو اپنی ماں سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ رہ رہ کر یہ سوچتا تھا کہ ساری زندگی میں اس نے آخر دیکھا ہی کیا ہے؟ زندگی کے 50 سال یوں ہی گزار دیے۔ اس کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ اس بوڑھے مہاراجا سے قبل کشمیر کا بادشاہ کون تھا۔ اسی لیے مسٹر عبد الکریم صبح سویرے ہی محلے سے نکل جاتے تھے اور مغرب کے وقت گھر لوٹتے۔ دن میں بھی وہ لوگوں سے دور ہی رہنا پسند کرتے، مگر ایک صبح انہوں نے اخبار میں پڑھا کہ امریکہ نے ہائیڈروجن بم بنا لیا ہے اور یہ بم ساری دنیا کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ پڑھتے ہی مسٹر عبد الکریم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، طبیعت خراب ہو گئی اور وہ آفس بھی نہ جا سکے۔